اور ہم پڑھ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس یعنی کہ علم سیاسیات۔ اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے فلاسفر تھنکر کے بارے میں جس کا نام ہے پلیٹو، جس کو افلاطون بھی کہا جاتا ہے۔ افلاطون کون تھا؟ پلیٹو کون تھا؟ کہاں سے تعلق تھا؟ اس نے آئیڈل اسٹیٹ کا کنسیپٹ کیا تھا؟ جسٹس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے ڈوین آف کلاسز جو کی وہ کیا تھی؟ اس کا ڈائلیکٹک میتھڈ کیا تھا؟ اس کی ایجوکیشن میں سروسز کیا تھی؟ اور لاسٹ میں کریٹیسزم کیا ہوا؟ پلیٹو یعنی کہ افلاطون، اس کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ اس کا استاد کون تھا۔ سوکریٹس یعنی کہ سقراط اس کا استاد تھا، جس کو کہ زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ پلیٹو کا تعلق ایتھنز سے تھا۔ ایتھن جو ہے ایک گریس سٹی ہے۔ ایتھن اور سپارٹا، یہ ایتھن کا تھا۔ اس کا استاد جو سقراط تھا یعنی کہ سوکریٹس جو تھا، اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ بندہ جو ہے ہماری یوتھ کو کرپٹ کر رہا ہے، ہمارا جو گریس کا دین ہے اس کو نہیں مان رہا، ہمارے رولز کو یہ فالو نہیں کر رہا۔ ان بنیادوں کے اوپر اسے سزا سنائی گئی کہ یا تو وہ ایتھن چھوڑ دے یا زہر کا پیالہ پی لے، لیکن اس نے زہر کا پیالہ پیا لیکن ایتھن نہیں چھوڑا۔ اس کا شاگرد تھا پلیٹو۔ سوکریٹس کا یہ عمل تھا، سوکریٹس کا یہ پوائنٹ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے میں لوگوں کو اپنی بات کنوینس کروں، کیونکہ وہ ایک ٹروتھ سیکر تھا، وہ سچ کی تلاش میں تھا، اور وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا، انہیں کہتا تھا کہ اگر تم یہ کھیل رہے ہو تو تم کس طرح سے کھیلتے ہو۔ پہلے وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ پہلے تم نے یہ بات کی، اب تم نے یہ بات کی، تو اس طرح لوگوں کو اپنی طرف انڈلج کر لیتا تھا، اپنے فلسفے میں اپنی باتیں جو تھی وہ نریٹ کر دیتا تھا۔ اور اس کو دیکھ کے بڑے یوتھ جب اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ تم ہماری یوتھ کو کرپٹ کر رہے ہو، تم ہمارا دین نہیں مانتے اور تم ایتھنز کے رول کے اگینسٹ جاتے ہو۔ اس بنا پر اسے زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ اس کا شاگرد تھا پلیٹو۔ پلیٹو کی بہت زیادہ سروسز ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ پلیٹو نے اتنی ساری تھیوریز، یہ بکس، یہ سارے کام کیے۔ پلیٹو کے باپ کا نام ارسطو تھا، جو کہ جس کا بڑا انفلوئنس تھا ایتھنز کی پالیٹکس میں۔ اس کا جب وہ پیدا ہوا کچھ ہی عرصے بعد اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کی ماں نے دوسری شادی کی، اور جس بندے سے شادی کی اس کا بڑا زیادہ انفلوئنس تھا پالیٹکس میں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلیٹو تھا یعنی کہ افلاطون کا سیاست سے گہرا تعلق تھا۔ اور جو وجہ بنی اتنی زیادہ اس کی سروسز کی وہ یہ تھی کہ اس کے استاد کے مارا گیا، اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، اور وہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہو گیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ جاہلوں کی حکومت ہے۔ اس کے بعد جو وارز تھی ایتھن اور سپارٹا کے درمیان جو کہ بہت عرصہ چلتی رہی، اور اس کے بعد ایتھنز کی چاہے جتنی غلطیاں تھے اس کے باوجود جو ایتھن کے فلاسفر تھے، تھنکرز تھے، وہ ایتھن کی بھلائی کے بارے میں سوچتے تھے، اور اسی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے اپنی سروسز دی۔ اس نے کہا کہ ایک آئیڈیل سٹیٹ ہونی چاہیے۔ آئیڈیل یعنی کہ مثالی ریاست۔ آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیل کب ہے؟ جب وہ بہت اچھی ہے، جب وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ ایک عملی نمونہ ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتا تھا آئیڈیل سٹیٹ یعنی کہ مثالی ریاست۔ مثالی ریاست میں کیا ہوگا؟ جو اس کا حکمران ہوگا وہ ہوگا پولیٹیکل تھنکر یا فلاسفر کنگ۔ اس میں جسٹس ہوگا، اس میں ایکوالٹی ہوگی، اس میں اپرچونٹیز ہوں گی، اس میں سبجیکٹ اسپیشلائزیشن ہوگی، اس میں کمیونسٹ سسٹم ہوگا یعنی کہ سب کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے، اس میں جو ایجوکیشن ہوگی، اور ایجوکیشن جو فلاسفر کنگ ہے اس کے انڈر ہوگی۔ اب ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ کہتا تھا، اگر آپ دیکھیں اس کی آئیڈیل سٹیٹ کے کانسیپٹ، تو ساری بات اسی میں آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ فلاسفر کنگ ہونا چاہیے۔ فلاسفر کنگ کون ہوگا؟ کیسے بنے گا؟ کہاں سے بنے گا؟ یہ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ اس کا ایجوکیشن کا سسٹم کیا تھا۔ اکیڈمیا ایک ہیرو تھا گریس کا، جس کے نام سے اس نے پہلا اپنا سکول بنایا جب اس کا استاد مر گیا۔ اس کے بعد جب یہ سرسی سے جب یہ واپس آیا تو اس نے سکول بنایا جس کا نام سے رکھا اکیڈمیا، جہاں پر وہ جمناسٹک پڑھاتا تھا، میتھمیٹکس پڑھائی جاتی تھی، جہاں پر فلسفی پڑھائی جاتی تھی، جہاں پر ڈفرنٹ سبجیکٹس کو پڑھایا جاتا تھا۔
یہ اس نے بنیاد رکھی تاکہ وہ لوگوں کو پریچ کر سکے, ٹریٹ کر سکے اور انہیں پڑھا سکے. اب وہ کہتا تھا کہ جو فلاسفر کنگ ہے, ایٹریبیوٹ اس کی یہ ہونا چاہیے کہ وہ نالجبل پرسن ہونا چاہیے, وزڈم والا بندہ ہونا چاہیے, انٹلیکچوئل ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے, کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو رول بنائے وہ رایا پہ امپلیمنٹ کرے لیکن ان کو خود فالو نہ کرے, بلکہ جو دوسرے نارمز ہیں ان کو وہ فالو ضرور کرے. وہ ایماندار ہونا چاہیے اور اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ کہتا تھا, اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو وہ کہتا تھا ایک فلاسفر کنگ جو ہے وہ پوری رایا کے بچوں کا باپ ہے. 20 سال تک ایجوکیشن جو ہے بچوں کی وہ ریاست کے انڈر ہوگی. 20 سال کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا, جو کلیئر نہیں کر سکیں گے وہ چلے جائیں گے, فارمرز بن جائیں گے. جو اس نے آرٹیشن ٹائپ دی ہے, ویلی جو ہے مطلب کھانے کے لحاظ سے اکنامک کلاس جو ہے وہاں چلی جائے گی. اس کے بعد پھر وہ پڑھیں گے, 30 سال کے بعد پھر ٹیسٹ ہوگا, جو اس کو کوالیفائی نہیں کر سکے گا وہ واریئرز بن جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ کلیئر کر جائیں گے انہیں پڑھایا جائے گا, ڈیفرنٹ سٹیٹس کے معاملات میں لایا جائے گا. اور پھر وہ جب 50 سال کے ہو جائیں گے, جب ان کا وزڈم اتنا ہوگا, جب ان کی اسپرچویلٹی اتنی ہو جائے گی, تب اس ٹائم وہ اسٹیٹ کے حکمران ہوں گے یا بادشاہ ہوں گے, کیونکہ اس ٹائم وہ ایک اسٹیٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس نے کیا کانسیپٹ دیا کہ اس طرح سے فلاسفر کنگ آئے گا, اور ہم نے اسی میں کور کر لیا کہ اس کا ایجوکیشن کا کانسیپٹ کیا تھا. اب یہ کہتا تھا کہ ایک اسٹیٹ میں کلاس سسٹم ہے, یعنی کہ 3 اس نے کلاسز بنائی. جیسے انسان ہے تو انسان کی اس نے اس طرح بنائی کہ ہمارا جو ہے ہمارا دماغ ہے, اس کے باہر سر جو کھوپڑی ہے اس کو کور کرنے والی, اور ہمارا بیلی ہے. اب یہ تینوں فنکشنز کرتی ہے تو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کو اس نے سوسائٹی میں امپلیمنٹ کیا, یعنی کہ اس نے 3 کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا. پہلی کلاس وہ تھی جو اکنامک تھی, جو فارمرز تھے, جو کماتے تھے, جو وہ کام کرتے تھے. دوسری کلاس وہ تھی جو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی تھی فارن انویژن سے, یعنی کہ آرمی. چوتھی کلاس برین تھی, وہ کون تھے, فلاسفر کنگ سے جو رول کرتے تھے. اب ہماری باڈی کے اندر مین جو چیز ہے وہ دماغ ہے. اس نے دماغ کو کہا کہ یہ فلاسفر کنگ ہے. اور ایک ریاست کے اندر بھی مین بندہ جو کنگ ہوتا ہے, جو سب چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور برین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا سر ہے. اسی طرح ایک ملک کو, اس کے بادشاہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک آرمی ہے, اور اس کی جو ایپیٹائٹ ہے بھوک کو پورا کرنے کے لیے ایک اکنامک کلاس ہے جو کہ فارمر کی فارم ہے. تو اب اس طرح سے اس نے یہ کلاس سسٹم دیا. پھر وہ کہتا ہے تھیوری آف جسٹس, کہ جسٹس کب ہوگا. کہتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے, یعنی کہ جو بندہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, وہ اپنی پرسنل میٹر جانتا ہے. جب ہم کلاسیفیکیشن کریں گے, ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا, تو ایک اسٹیٹ میں کیا ہوگا, وہ ایک جسٹس ہوگا. اور یہ آئیڈل اسٹیٹ کو مورل اسٹیٹ بھی کہتا ہے. اسی طرح پوری اسٹیٹ میں امن ہوگا اور انصاف ہوگا, اور کہیں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, کیونکہ ہر بندہ اپنا کام کرے گا. اب اس طرح سے یہ کلاسز کا سسٹم دیتا ہے. اس کا ڈائلیکٹک میتھڈ تھا. ڈائی نکلا 2 سے, ڈائلیکٹک میتھڈ یعنی کہ 2 بندے کے ڈائیلاگز. جو استاد تھے ایتھنز کے, تو وہ پڑھاتے تھے بچوں کو, وہ چیزوں کے بارے میں لاجکس دیتے تھے, لیکن ان کو نالج وغیرہ نہیں دیتے تھے. تو پلیٹو یہ کہتا تھا کہ انسٹیڈ استاد وہ نہیں ہے کہ جو بچوں کے دماغوں کو چیزوں سے بھرے, بلکہ وہ ہے جو بچوں کے اندر کریج پیدا کرے کہ وہ چیزوں کو خود جاننے کی کوشش کرے اور ان کی تکمیل کرے. اب اس کے اوپر جہاں اتنی زیادہ اس کے میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے, وہاں اس کے اوپر کریٹیسزم بھی کیا گیا. کریٹیسزم یہ تھا کہ ایک کلاس جو ہے, یعنی کہ جو اکنامک کلاس یا لوور کلاس تھی, ان کو ریجیکٹ کیا گیا. اب ایک بندہ جو فارمر ہے وہ تو فارمر رہے گا, کنگ جو ہے وہ کنگ رہے گا, اور جو فوجی ہے وہ فوجی رہے گا. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا. دوسرا کریٹیسزم یہ تھا کہ یہ برڈن تھا اکنامک کلاس کے اوپر, کہ اکنامک کلاس ہی کمائے گی, باقی ہر بندہ اسی طرح ہر بندہ اپنی اسپیس میں رہے گا. اب اس نے ڈیفرنٹ بکس لکھی, جس میں ریپبلک تھی, اس کے بعد اسٹیٹس مین تھا, اور اینڈ میں ایک اس کے بعد لا تھا. اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ پلیٹو کون تھا, اس کا استاد سوکریٹس کون تھا, پلیٹو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کہاں پیدا ہوا, اس نے کیا کیا, آئیڈل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اس کے کیا پارٹس ہوتے ہیں, جسٹس کیا ہوتا ہے, ایجوکیشن کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد فلاسفر کنگ کیا ہوتا ہے, تھیوری آف جسٹس ہم نے پڑھی, بکس کیا لکھی, اور کریٹیسزم. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سب کچھ کیا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے لیکچر.